لیکن یہ غلط العام چلتا ہے، لیکن ہم بھی یہی کہتے ہیں۔ آپ پیچھے جا کے بیٹھ گئی ہیں، سب سے پہلے آئی تھی آپ۔ آپ آگے آ جائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت ہی معزز صحافی حضرات اور محترمہ، آپ سب کا بہت شکریہ کہ آپ نے یہ زحمت کی ہے، آپ تشریف لائے ہیں۔ اس وقت جماعت اسلامی کے قائدین جناب میاں محمد اسلم صاحب، جناب ڈاکٹر طارق سلیم صاحب، جناب شمس الرحمان سواتی صاحب، جناب نصر اللہ رنداوا صاحب، جناب سید عارف شیرازی صاحب اور وقاص خان صاحب، یہ سب حضرات موجود ہیں۔ آپ کو اس لیے زحمت دی ہے کہ اس وقت ملک میں جو سیاسی بحران بھی بڑھ رہا ہے اور سماجی اور سیاسی میدان میں ایک بڑا انتشار ہے جو بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ ہمارا مسلسل مطالبہ یہی رہا ہے کہ ان بحرانوں کا علاج انتخاب ہے، اور اسی لیے ہمارا مسلسل یہ بھی مطالبہ ہے کہ انتخابی اصلاحات کی جائیں، قومی قیادت قومی ڈائلاگ کا راستہ کھولے اور ملک میں شفاف، بااعتماد اور غیر جانبدارانہ انتخابات کے لیے سیاسی جمہوری قوتیں اتفاق رائے پیدا کریں۔ جماعت اسلامی نے ایک کمیٹی تشکیل دی تھی میری سربراہی میں، اور اس میں ہم نے انتخابی اصلاحات کے لیے ایک تجاویز اور مسودہ تیار کیا، اور اس سے پہلے بھی ہم نے تمام اسٹیک ہولڈرز کو شیئر کیا اور ان تک پہنچایا، اور آج اس کی ایک حتمی جو ڈرافٹ ہے، تجاویز ہیں، وہ آپ کے ذریعے ہم پھر پوری قوم کے سامنے بھی رکھنا چاہتے ہیں، اور اسی طرح تمام سیاسی قیادت تک بھی اس کو پہنچائیں گے۔ ہمارا بنیادی مطالبہ ہے کہ اس شفاف اور غیر جانبدارانہ انتخابات کے لیے اور اسٹیبلشمنٹ کی مداخلت سے آزاد ہونے کے لیے خود سیاسی جماعتیں اور سیاسی قیادت جو ہے وہ کامل یکسوئی کے ساتھ جمہوریت اور انتخابی فیصلوں کو تسلیم کرنے کا فیصلہ کریں۔ اسی طرح یہ بات بالکل عیاں ہو گئی ہے کہ انتخابات میں مال دولت کی ریل پھیل اور نام نہاد الیکٹیبلز جو جاگیرداروں اور سرمایہ داروں کی صورت میں ہے،
وہ دولتیے کہ جنہیں سیاست کا بھی چسکا ہے اور پارٹیوں کی ٹکٹیں خرید کر سیاسی بے وفائی کر کے وہ اداروں اور اسمبلیوں میں پہنچ جاتے ہیں اور بالآخر وہ سیاست پارلیمنٹ اور جمہوریت کے ماتھے پر کلنک کا ٹیکا بنتے ہیں۔ اس صورتحال سے نجات کے لیے متناسب نمائندگی کی بنیاد پر انتخاب کروائے جائیں اور یہ ایک ایسا انتخاب ہو جو بااعتماد بھی ہو، شفاف بھی ہو، غیر جانبدارانہ بھی ہو، اس لیے کہ 2008، 2013، 2018 کے انتخابات متنازع رہے ہیں اور اس سلسلے میں سیاست میں اختلاف کا ایک خلیج کا ذریعہ بنتے رہے ہیں۔ اب اگر 2022 یا 2023 کا انتخاب بھی متنازع ہوگا تو یہ قومی سلامتی کے لیے اور قومی وحدت کے لیے خطرناک ہوگا۔ اسی لیے ہمارا موقف ہے کہ انتخابی اصلاحات پر قومی قیادت اتفاق کرے۔ اس کی پوری تفصیل انشاءاللہ کافی آپ کو مہیا کر دی جائے گی۔ ہمارا مطالبہ ہے کہ بلدیاتی انتخابات پوری قوم کا حق ہے، یہ حکومتوں کی آئینی ذمہ داری ہے۔ اب جب کہ خیبر پختونخوا میں انتخاب ہو چکا ہے، بلوچستان میں ہو چکا ہے اور سندھ کے اندر بھی دونوں مراحل کا جو انتخابی بلدیاتی نظام ہے اس کا آغاز ہو چکا ہے، لیکن اسلام آباد اور پنجاب کو اس سے محروم رکھا جا رہا ہے۔ ہمارا مطالبہ ہے کہ بلدیاتی نظام بااختیار ہونا چاہیے اور عام آدمی کو گھر کی دہلیز پر شہری سہولتیں ملنی چاہیے، اور اس مقصد کے لیے ناگزیر ہے کہ حکومتیں بلدیات کے اداروں کے وسائل پر ڈاکہ زنی کی بجائے اسے عوام کی طرف منتقل ہونے کا ایک پورا میکانزم اور مستقل نظام تشکیل دیں۔ اسی طرح عام انتخاب ہو، بلدیاتی انتخاب ہو، اس کے لیے ناگزیر ہے کہ مردم شماری ہونی چاہیے۔ یہ المیہ ہے کہ جدید دور ہے، نادرا ڈیٹا بیس ہے، تمام وسائل ہمارے پاس سروے کے موجود ہیں، لیکن مردم شماری پر بھی ہمیشہ تنازع پیدا کیا جاتا ہے اور یہ قومی وحدت کے لیے خطرناک شکل بنائی جا رہی ہے۔ کراچی سے مسلسل آواز اٹھ رہی ہے کہ ہمارے کراچی کا جو بنیادی تعداد ہے، آدم ہے اور ان کی آبادی ہے، اس کے مطابق ان کی گنتی نہیں ہوتی۔ اسی طرح پورے ملک کے اندر باقی جگہوں پر بھی یہ سلسلہ جاری رہتا ہے۔ اس لیے ہمارا مطالبہ ہے کہ مردم شماری بھی بااعتماد ہو اور جس پر تمام صوبوں کا اعتماد پیدا ہونا چاہیے، اور یہی مردم شماری حلقہ بندی کے لیے، وسائل کی تقسیم کے لیے اور ان تمام ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے بہت اہمیت کی عامل ہے۔ میں اس موقع پر یہ بھی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ مقبوضہ ریاست جموں کشمیر میں مظالم کی انتہا ہو رہی ہے۔ عمران خان صاحب کے دور میں مسئلہ کشمیر کو پس پش ڈالا گیا اور اب بھی ایک سیاسی دھما چوکڑی میں کشمیر کو نظر انداز کر دیا گیا۔ اسی طرح فلسطین میں اسرائیل کے جو مظالم ہیں
اور صہیونی قوتوں کے جو مظالم ہیں، مسجد اقصی میں نمازیوں پر جو مسلسل ظلم ڈھایا جا رہا ہے، اور ایک ایسی کیفیت میں کہ پاکستان میں بیٹھ کے ہم کشمیر کو بھی نظر انداز کریں اور یہ تاثر پیدا ہو کہ پاکستان اسرائیل کی ناجائز ریاست کو تسلیم کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی بیک ڈور چینل اور چور دروازہ تلاش کر رہے ہیں۔ ہمارا موقف ہے کہ یہ وقت آ گیا ہے کہ اب کشمیر کے مسئلے پر بھی اور فلسطین کے مسئلے پر بھی پارلیمنٹ کے اندر ایک کھلی بحث کی جائے اور پارلیمنٹ کے اندر ایک متفقہ حکمت عملی بنائی جائے۔ قائد اعظم علیہ رحمہ اور علامہ اقبال کے موقف کے مطابق کشمیر پر بھی فلسطین پر بھی مستقل بنیادوں پر قومی اتفاق رائے کی حکمت عملی اختیار کی ہے، اور یہ جو جتنے شکوک و شبہات بڑھتے چلے جا رہے ہیں، کشمیر پر سودے بازی کا جو شک بڑھتا جا رہا ہے، اسرائیل کو تسلیم کرنے کے جو شکوک و شبہات بڑھتے جا رہے ہیں، اس کا واحد علاج یہی ہے کہ پارلیمنٹ کے ذریعے ونس فار آل ہمیشہ کے لیے یہ ایک متفقہ حکمت عملی بن جانی چاہیے، اور وہ افراد کہ جو پاکستانی امریکن اسرائیل گئے، اسی طرح ایک سرکاری ٹی وی کے نمائندے اور اینکر وہ اسرائیل گئے ہیں، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک سرکاری ملازم اور ایک سرکاری ٹی وی کا کرندہ یہ کس طرح جرأت کر کے وہاں پہنچا ہے۔ اسی طرح جو امریکن پاکستانی ہیں وہ وہاں پہنچے ہیں، تو ان کے بارے میں بھی ہمارا موقف ہے کہ ان سب کی پاکستانی شہریت ختم ہونی چاہیے، اور شناختی کارڈ اور پاسپورٹ کا جو غلط استعمال ہے اس کے لیے مطابق ان پر ایک قانونی کارروائی ہونی چاہیے، اور اس سلسلے میں محض ایک تردید کر دینے سے معاملہ حل نہیں ہوگا جب تک کہ اس کے ہر پہلو سے پوری قوم کو مطمئن نہ کیا جائے۔ اگر یہ شکوک و شبہات قائم رہتے ہیں تو پھر پوری قوم کو بھی اور ہمیں بھی اس بات کا حق حاصل ہے کہ ہم عوام میں آئیں اور اس کے لیے احتجاج کریں۔ اسی طرح ہم سمجھتے ہیں کہ جو سیاسی بحران بڑھ رہا ہے اور اس میں جو شدت اور انتہا پسندی اور نفرتیں بڑھتی جا رہی ہیں، بد کلامی اور الزام تراشیاں بڑھتی جا رہی ہیں، سیاست جو ہے وہ ملک و ملت کی خدمت کی بجائے ایک بڑی تباہی کی شکل اختیار کر رہا ہے، اور اسی طرح جو سیاست کو ایک ذاتی انتقام اور دشمنی کا ایک رنگ دیا جا رہا ہے اور ایک دوسرے کو دھمکیاں دی جا رہی ہیں، جان لیوا ایک صورتحال پیدا کی جا رہی ہے، اور اسی تلخیوں کے ماحول میں پولیس، انٹیلیجنس ادارے اور ریاستی ادارے اس گرم توے پر اپنی روٹی لگا رہے ہیں، جس سے ماحول کے اندر اور خرابی بڑھ رہی ہے۔ ہمارا موقف ہے کہ قومی قیادت ہوش کے ناخن لے، اور قومی قیادت جمہوریت پارلیمانی نظام کو ایک بڑے خطرات کی طرف نہ دھکیلے۔ آئین بنیاد ہونا چاہیے، جمہوریت بنیاد ہونی چاہیے، پارلیمانی نظام بنیاد ہونا چاہیے، اور پوری قومی قیادت کو اس چیز پر اتفاق کرنا چاہیے کہ ملک میں ایک شفاف بااعتماد انتخابات کا نظام لایا جائے۔ اسی طرح ہم سمجھتے ہیں کہ شہباز شریف صاحب کی سربراہی میں جو اتحادی حکومت ہے وہ ڈاواڈول بھی ہے، اور
اس کا مستقبل بھی واضح نہیں ہے، اور اسی طرح جو معیشت کا اقتصادی صورتحال کا دباؤ ہے اس میں حکمرانوں کے لیے ممکن نہیں ہے کہ مستقل بنیادوں پر کوئی بھی حکمت عملی اختیار کرے۔ لیکن اس وقت حکومت یہ کوشش کر رہی ہے کہ اپنی اس حکومت کے آنے کے بعد وہ اپنے آپ کو احتساب کے دائرے سے باہر لائیں اور اپنے آپ کو محفوظ کریں، اور من پسند قسم کی قانون سازی کی جا رہی ہے۔ ہم حکومت کے ان اقدامات کی مذمت بھی کرتے ہیں اور مسترد بھی کرتے ہیں کہ احتساب پوری قوم کا مطالبہ ہے، لیکن احتساب کے پورے نظام کو بے دم کر دیا جائے اور اس کی حیثیت کو بالکل ملیا میٹ کر دی جائے تو یہ قوم کے لیے قابل قبول نہیں۔ جنہوں نے اس ملک کو لوٹا ہے، عوام کے خون پسینے کی کمائی کو لوٹا ہے، اور ان کو قانون کے دائرے میں آنا چاہیے، احتساب کے کٹہرے میں آنا چاہیے۔ عمران خان صاحب نے اپنا دور اقتدار احتساب نہ کر کے اور اس کو ایک انتقام کی شکل دے کے کرپٹ مافیا کو قوم پر مسلط کیا ہے، اور اب یہی لوگ جو ہیں وہ مکمل طور پر احتساب کے نظام کا خاتمہ کرنا چاہتے ہیں۔ ہمارا مطالبہ ہے کہ حکومت وہ فیصلے نہ کرے کہ جو مستقل بنیادیں کو جن کے اثرات آئندہ آنے والے حالات پر ہوں۔ ایک کمزور ترین حکومت کے ایسے فیصلے یہ متنازع ہوں گے اور حالات کو مزید کشیدہ بنائیں گے۔ اب ہم سمجھتے ہیں کہ پی ٹی آئی جنہوں نے جلسے کر لیے، اپنا بیانیہ اور موقف دے لیا، اور 25 مئی کو احتجاج اور دھرنے اور لانگ مارچ کا اپنے تمام اعلانات کی تکمیل کر لی۔ اب تو صدر پاکستان وہ بھی یو ٹرن لے چکے ہیں اور وزیر اعظم کی بھیجی ہوئی سمریوں کو تیز رفتاری سے اب تسلیم کرتے چلے جا رہے ہیں۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ جب پی ٹی آئی کے اندر بھی یہ بحث موجود ہے تو اب عمران خان صاحب کے لیے بہتر راستہ یہی ہے وہ اپوزیشن لیڈر کی حیثیت اختیار کریں اور پی ٹی آئی واپس اسمبلیوں میں آئے اور اپنا ایک پارلیمانی اور جمہوری کردار ادا کرے۔ اب پاکستان اس چیز کا متحمل نہیں ہو سکتا کہ اختلاف کرنا ہر ایک کا حق ہے، لیکن سیاسی اختلاف کو اس قدر ایک شدت اور ایک انتہا پسندی اور سیاسی فرقہ واریت کا شکار کر دیا جائے تو یہ ملک کے لیے ایک بڑی تباہی کا باعث ہوگا۔ اسی طرح میں سمجھتا ہوں کہ جب پی ٹی آئی اب خود احتجاج کرنے کی بجائے سپریم کورٹ سے تحفظ چاہتی ہے اور سپریم کورٹ سے ایک مینڈیٹ چاہتی ہے اور سپریم کورٹ کے چھتری تلے وہ احتجاج کرنا چاہتی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ کسی بھی سیاسی جماعت کو زیب نہیں دیتا، اور سیاسی جماعت کا یہ کوئی آئینی جمہوری حق نہیں ہے کہ وہ اپنے احتجاج کے لیے سپریم کورٹ جیسے ادارے کو پولیٹیکلی جو ہے کہ وہ گدلا کرے اور اس کی حیثیت کو متنازع کرے۔ میں آخر میں یہی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ انتخاب ناگزیر ہے۔ اس مقصد کے لیے اتحادی حکومت سے ہمارا مطالبہ ہے کہ انتخابی اصلاحات کے لیے قومی اتفاق رائے پیدا کریں۔ عمران خان کے دور میں وہ قانون سازی جو آئین اور قرآن و سنت سے متصادم ہے انہیں واپس لیا جائے، اور آئی ایم ایف کے ساتھ جو بدترین شرائط کا معاہدہ طے کیا گیا ہے، حکومت یک طرفہ طور پر مزید سجدہ ریزی نہ کرے، وہ پورا معاہدہ پارلیمنٹ میں لایا جائے اور پارلیمنٹ کے اندر ہی اس کا لائحہ عمل طے کیا جائے کہ ان بدترین شرائط سے کس طرح نکلنا ہے، اور ایک قومی اتفاق رائے کی اقتصادی لائحہ عمل بنایا جائے، اور
اس وقت وفاقی شرعی عدالت کا فیصلہ یہ ہوا کا تازہ جھونکا ہے، اور اس سے فرار کے راستے کی بجائے اسے اپنی طاقت بنایا جائے اور نئے معاشی نظام کی بنیاد مضبوط کی جائے، اور اسلام کا معاشی نظام، زکوٰۃ کی بنیاد پر نظام، خود انحصاری اور اپنے وسائل پر اعتماد کا معاشی نظام ہی اس وقت ہمارے بحرانوں کا حل ہے۔ جماعت اسلامی نے طے کیا ہے کہ انشاءاللہ ہم اپنے اس انتخابی اصلاحات کی تمام تجاویز کو وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کو بھی، سابق وزیر اعظم جناب عمران خان صاحب کو بھی، جناب مولانا فضل الرحمان صاحب، اختر مینگل صاحب، امیر حیدر ہوتی صاحب، خالد مقصی صاحب، خالد مقبول صدیقی صاحب، اور اسی طرح پارلیمنٹ کے اندر جو باقی نمائندہ جماعتیں ہیں ان تک بھی ہم اپنی تجاویز پہنچائیں گے۔ قومی اسمبلی کے اسپیکر اور سینٹ کے چیئرمین تک بھی ہم اپنی تجاویز پہنچائیں گے، اور جماعت اسلامی کا وفد انشاءاللہ ان سارے قائدین کے ساتھ ملاقات کر کے انتخابی اصلاحات پر ان سب کو قائل کرنے کی کوشش کریں گے۔ بہت بہت شکریہ۔ یہ دے دیں نا بھائی۔ میں نے ٹینیور پورا کرنے کا نہیں کہا، میں کہ اس وقت جو قانون سازی ہو رہی ہے، انتخابی اصلاحات کے لیے پارلیمانی کمیٹی بنائی گئی ہے، یہ موقع ہے کہ اس مرحلے پر اپنا ایک رول اور کردار ادا کیا جائے، اور ہمارا موقف ہے کہ اس بحران کا علاج قبل از وقت انتخابات ہیں، عوام سے نیا مینڈیٹ ہے، لیکن پی ٹی آئی اگر اپنا یہی روش اختیار کیے رکھتی ہے تو پھر اس حکومت کو جواز ملے گا کہ وہ اپنی مدت پوری کرے، جس کا بالآخر نقصان ملک کو ہوگا اور پورے سیاسی اور جمہوری نظام کو ہوگا۔ ہمارا موقف یہی ہے کہ پی ٹی آئی پارلیمنٹ کا حصہ بنے، سینٹ میں پہلے سے ہی موجود ہیں، اور قومی اسمبلی میں وہ کے پی میں ان کی حکومت ہے، اور بلوچستان کے اندر ان کے نمائندگان موجود ہیں، پنجاب اسمبلی کے اندر ان کے نمائندگان ہیں، سندھ اسمبلی میں ان کے نمائندگان ہیں، تو یہ ان کے اپنی اس پالیسی اور حکمت عملی میں قومی اسمبلی سے فرار جو ہے یہ پیوند کوئی اچھا نہیں لگ رہا۔ میرا خیال ہے جیسے میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ بھی آئی ایم ایف کا معاہدہ پردے میں ہے، وہ پارلیمنٹ میں آنا چاہیے۔ اگر یہ ہے کہ بھی قومی ایکشن پلان ہے جس پر پوری قومی جماعتوں نے اتفاق کیا تھا، اس قومی ایکشن پلان پر عمل درآمد کا جو پورا لائے عمل ہے وہ بھی پارلیمنٹ کے سامنے آنا چاہیے، اور اگر کہیں کوئی مذاکرات ہو رہے ہیں اور اس طرز کی کوئی کوششیں جاری ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ پارلیمنٹ کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے، اسے بائی پاس نہیں کرنا چاہیے۔ باقی ظاہر ہے کہ بھی پورے ملک میں امن ہونا چاہیے، دہشت گردی کا خاتمہ ہونا چاہیے، اور وہ اسی صورت میں ممکن ہے کہ جو نیشنل ایکشن پلان جس پر پورا قومی جماعتوں نے اتفاق رائے پیدا کیا، اس کی روح کے مطابق اس پر عمل ہونا چاہیے۔ یہ پسند اور ناپسند اور گڈ اور بیڈ کے جو فلسفے گھڑے جاتے ہیں وہی حقیقت میں معاملات کو خراب کرتے ہیں۔ جو ایکشن پلان ہے اس پر عمل کرنا چاہیے۔ بہت شکریہ جی۔